تو جناب لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہونے والی نعرہ بازی اور احتجاج کی بازگشت آج بھی سرکاری سطح پر پاکستان میں سنائی دی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی لندن میں رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا اور مظاہرہ کرنے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مظاہرے پر بعض سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے صدائے احتجاج بلند کی، لیکن انگلستان میں 3 روز گزر جانے کے باوجود احتجاج کرنے والوں کے خلاف نہ ہی پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی باقاعدہ شکایت درج کی گئی ہے، یعنی کہ پرچہ نہیں کٹا۔ برطانیہ میں مقیم بعض سینئر صحافیوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی برطانیہ کے قانون کے تحت کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کے جمہوری معاشرے میں احتجاج کرنا، پلے کارڈز اٹھانا، بینرز اٹھانا، کسی کے خلاف نعرے بازی کرنا، تالیاں پیٹنا جرائم کی فہرست میں نہیں آتا۔ اس واقعے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ہم نے بات کرتے ہیں برطانیہ میں مقیم سینئر صحافی ہیں ثقلین امام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ثقلین صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ، کسی طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ قابل دست اندازی پولیس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں کے قانون کے مطابق پروٹیسٹ کا آپ کو پورا حق ہے، اظہار آزادی رائے جو ہے وہ مکمل موجود ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ اس میں کوئی جرم کریں یا پولیس کوئی ریسٹرکشنز لگائے کہ آپ اس علاقے میں نہیں جا سکتے تو وہ تو ممکن ہے کہ اگر آپ اس ریسٹرکشن کی خلاف ورزی کریں تو ایک کارروائی ہو سکتی ہے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کر کے بعد میں ضمانت دیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ احتجاج یہاں پہ بڑی بنیادی روایت ہے جمہوری معاشرے کی، اسی کی بدولت یہاں پہ لندن کے ہزاروں بلکہ اب تو کہہ رہے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے جو مبینہ مظالم ہیں ان کے خلاف احتجاج تقریباً ہر ہفتے کر رہے ہیں۔ اگر یہ اجازت نہ ہو احتجاج کی یہاں پہ کھلی تو ایسے احتجاج پھر نہ ہو سکتے ہوں ممکن اس جمہوری معاشرے میں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ میں سوری خطا کلامی کروں کہ یہاں پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ قاضی صاحب کی گاڑی کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ کیا ایسا وہ اوفینس ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کارروائی ہو؟ کیا حکومت پاکستان کہہ سکتی ہے لندن پولیس سے کہ جناب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں؟ دیکھیے حکومت پاکستان اپنی حد تک صرف زیادہ سے زیادہ ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کو بلاک کر سکتی ہے عارضی طور پر، لیکن لندن پولیس کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لندن پولیس اس بات کا خود ہی تاگی کہ آیا جرم ہوا ہے یا نہیں ہے۔ فی الحال جتنے بھی شواہد ملے ہیں یا جتنی بھی لندن پولیس کی اپنی آبزرویشن ہے اس میں ان کو جرم نظر نہیں آیا، کیونکہ لوگوں نے یہ جو سابق چیف جسٹس ہے پاکستان کے ان کی گاڑی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کو مڈل ٹیمپل کے اس پریمیسز سے باہر نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کے سائیڈز میں کھڑے ہو کے نعرے بازی کی ہے۔ نہ گاڑی کو توڑا ہے، نہ کوئی شیشہ توڑا ہے، نہ پتھر بازی کی ہے۔ جو بھی احتجاج کے طریقے ہیں چاہے آپ ان کو پسند کریں نہ کریں، ممکن ہے کچھ لوگ ان کو بدتمیز کہیں، ممکن ہے ان کو ہولیگنز کہیں، لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر ہونی ہوتی کارروائی پولیس کی تو ہو چکی ہوتی، اتنا انتظار کیوں ہوتا کہ 3 روز ہو گئے اس بات کو؟ نہیں دیکھیں اگر کوئی کسی کو ثبوت ملے تو ہو سکتا ہے 10 دن بعد بھی وہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر فوری طور پہ نہیں کیا تو آئندہ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہوگا کہ جب کسی نے بھی قانون کے مطابق احتجاج کیا اور وہ احتجاج دوسرے کو بہت برا لگا تو دوسرے کو برا لگنا جو ہے یہ اس کو جرم کی فہرست میں نہیں ڈال دیتا۔ پولیس یہ دیکھے گی کہ جی آپ نے پاکستان میں بھی بہت کام کیا ہے، مجھے پتا ہے، تجربہ ہے آپ کو کہ پاکستانی کے تحت آئین کے تحت بھی احتجاج کرنا تو جرم نہیں ہے، اور یہ جو بات کی ہے وزیر داخلہ نے کہ جی ہم پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے اور ہم شناختی کارڈ منسوخ کر دیں گے، تو یہ ذرا سا اوور بورڈ نہیں چلے گا آپ کے خیال میں؟ قابل عمل ہے کیا یہ بات؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے موجودہ حالات اور ماحول کے مطابق کیا ہے، کیونکہ اگر آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھیں تو پاکستان میں آئین خود اس وقت جو ہے وہ معطل نظر آ رہا ہے، آئین کے مطابق چلتا ہوا یہ ملک نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان کے الیکشنز پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، پاکستان کی قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتے نا، لندن میں یا مغرب میں کسی کو لاپتہ کر دینا، کسی شخص کو اٹھا لینا اور غائب کر دینا، یہ تو یہاں ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر پولیس کسی کو اس طرح اٹھا لے تو اگلے دن وہاں پہ میٹروپولیٹن لندن پولیس کا چیف جو ہے وہ خود گرفتار ہو۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔
یقیناً ناظرین، پاکستانی اشرافیہ کو اپنا رد عمل دینے میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ بیرون ملک ہونے والے مظاہرے یا بعض افراد اور سیاسی خاندانوں کے خلاف جو نعرے بازی ہوتی ہے وہ ہمیں اور آپ کو ناگوار لگتی ہو، لیکن عام آدمی کو تڑپنے اور پھڑکنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شمار پاکستان کی 21ویں صدی کے متنازع ترین ججوں میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں صرف کہتے ہیں کہ عام آدمی نہیں، ان کے ساتھی ججز تک نے انتہائی تنقیدی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ویسے برطانیہ کا ہی نہیں، پاکستان کا آئین بھی جو ہے شہریوں کو پرامن احتجاج، تنقید کا حق دیتا ہے اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔